بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر فزکس، کیریئر کونسلر، لائف کوچ، گائیڈ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس بیچ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے بھی زیادہ لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بڑھتے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اس ویڈیو میں بڑے اہم موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں، اور وہ موضوع جو ہے وہ ہے چینج کو ہم سادہ لفظوں میں اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ آلٹریشن ہوتی ہے، موڈیفیکیشن ہوتی ہے۔ وہ ہیومن بیہیویئر میں بھی ہو سکتی ہے، اسٹرکچر میں بھی ہو سکتی ہے، سسٹم میں بھی ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹس بھی ہو سکتی ہے، پروڈکٹس میں بھی ہو سکتی ہے، پروسیسز میں ہو سکتی ہے، ایون کہ ٹیکنالوجی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت آگے سلائیڈ آ رہی ہے کہ چینج جو ہے یہ انویٹیبل بھی ہے اور واحد چیز ہے جو کائنات میں کانسٹنٹ ہے۔ اس کی بہترین مثال ECG ہے کہ اگر اس میں چینجز آ رہی ہیں تو وہ آپ کی زندگی کی علامت ہے، اگر وہ اسٹیٹ ہو گئی تو وہ آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ لا کوٹیشن آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا پاسٹ جو ہے اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وہ فیوچر کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہر چینج جو ہے وہ ٹیکنیکلی چینج نہیں کہلواتی۔ چینج جو ہے اس کو کہلوانے کے لیے اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ خوبیاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ 3 خوبیاں جو ہے ان کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ چینج جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ویری بھی کرتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ ڈگری اور ڈائریکشن کے حوالے سے۔ چینج جو ہے وہ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ انسرٹن ہوتی ہے، لیکن اس کی انسرٹنٹی جو ہے پریڈکٹیبل ہوتی ہے۔ تیسری خوبی اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں قسم کی کریشن کرتی ہے، تھریٹس بھی اور اپرچونٹی بھی۔ اور یہ ہمارا کام ہے کہ اپنا سوٹ انالیسس کر کے ہم اپرچونٹی جو ہے ان کو میکسیمائز کریں، تھریٹس کو منیمائز کریں، تاکہ آپ چینج کو پازیٹیولی کوپ کر سکیں۔ اس کے بعد چینج کو جو ہے فیس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے: آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایونٹس جو ہیں ان کا تو آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں، جو زندگی میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، واقعات جو ہونے والے ہیں، لیکن اب کچھ لحاظ تک آپ کا بیہیویئر جو ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کنٹرول کریں گے کہ آپ کسی بھی ایونٹ جو ہے یا کسی بھی واقعے کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے اگر آپ رسپانس کریں گے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوگا، مائنڈ سیٹ آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا، اور آپ اس چینج کو اچھے طریقے سے کوپ کر پائیں گے۔ آپ اس چینج کو جو ہے اس کی ملامت، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ابھی میں نے جو بات کی ہے یہ اس کے سلائیڈوں میں آیا ہے۔ 3 چیزیں، وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ چینج جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ہیبٹ جو ہے اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے، جبکہ چینج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہیبٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، جبکہ سکسیس جو ہے وہ ڈینجرس زون میں لائی کرتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے فیئر آف ان نون، کہ کسی غیبی خطرے کا آپ کو ڈر رہتا ہے۔ اس کا بڑا اردو میں خوبصورت ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو جب تک یہ 3 چیزیں آپ نہیں چھوڑیں گے آپ چینج کو پراپر طریقے سے فیس نہیں کر سکتے۔ اب آپ چینج کو جب اڈاپٹ کریں گے تو اس کے لیے 3 فیزز کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا اس میں فیز ہے اینڈنگ فیز۔ اینڈنگ فیز کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانی جو آپ کے روش ہے اس ڈگر کو بدلنا ہوگا، اینڈ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا نیوٹرل زون ہے۔ آپ اس کو جب اینڈ کر دیں گے تو آپ نیوٹرل فیز میں چلے جائیں گے، یعنی آپ ٹرانزیشن میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرانسفارمیشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی پرانے رویے کو بدل کر نیا رویہ جو اس کو اڈاپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فیز ہے بگننگز، یعنی آپ آپ کا جو رویہ ہے اس کا آپ آغاز کر دیں گے۔ اس کے کرنے کے لیے آپ کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں کوپنگ اسٹریٹجی، اور یہ ایبریویشن یا ایکرونم ہے۔ C سے بنتا ہے چوائس۔ چوائس کو آپ نے چانس میں بدلنا ہے اور چانس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ سے بنتا ہے آپٹمسٹک، کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پیسو نہیں ہونا چاہیے، پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے، آپٹمسٹک ہونا چاہیے، پھر آپ اس کو پازیٹیولی ہینڈل کر پائیں گے۔ اور آگے P سے بنتا ہے پرسپیکٹیو، کہ آپ حالات کو دیکھ کر جو ہے اس کے مطابق اپنا ایٹیٹیوڈ یا ایپٹیٹیوڈ جو ہے اس کو آپٹمسٹک سیٹ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آگے I آ رہا ہے۔ I کا مطلب ہے آئی کین ہینڈل، تو پھر آپ کو
آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، آپ کو ہوپ بھی کریٹ ہوگی کہ میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں، اور آپ کر بھی لیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے این کا مطلب ہوتا ہے نو ریگریٹس اونلی لیسنس۔ اگر آپ کے مطلب کے رزلٹ نہیں بھی آئے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ میں نے اس سے جو سبق سیکھا ہے آئندہ زندگی میں اس کو میں اپلائی کروں گا اور مثبت رزلٹ لے کے رہوں گا۔ اور آخر پہ جی ہے، اس سے بنتا ہے گولز اور ڈریمز۔ آپ گولز جو ہیں سمارٹ اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں، اپنے گول کو سمارٹ رکھیں، اور ڈریم بگ جو ہے اس کو دیکھیں، تو آپ انشاءاللہ کوپنگ کے ذریعے وہ تبدیلی جو آپ لانا چاہتے ہیں اپنے آپ میں اس کو لے آئیں گے، اور چینج کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے اور اس کو ہینڈل بھی کر لیں گے۔ اس کے لیے 5 کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اسٹے کمیٹڈ۔ اپنی کمٹمنٹ جو آپ نے کی ہے اس پہ اڑے رہیں، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز ہونا چاہیے۔ اور دوسرے کام جو آپ نے کرنا ہے، نیور گیو اپ۔ آپ گیو اپ کبھی نہ کریں، اور گیو اپ کرنے کے آخری بال تک لڑیں، اور گیو اپ کی بجائے آپ گیٹ اپ کریں، ہر دفعہ دوبارہ اٹھیں نئے ولولے جوش کے ساتھ اور حالات کو فیس کریں۔ تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے، یوز ہیومر ایز اے ٹول۔ اس میں ٹینشن نہیں لینی، آپ نے اسٹریس نہیں لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹریس فری انوائرمنٹ میں کام کریں گے، آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی اور آپ کو حالات کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیں گے۔ چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے، گیٹ سپورٹ۔ آپ کو اکیلے نہیں آپ کا جیسا کچھ کر سکتے، آپ کو مدد لینی پڑے گی، اور مدد لینے کے لیے آپ کے سب سے زیادہ آپ کے فرینڈز اور فیملی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہنے والا کوئی مخلص ہے، اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، ہیلپ لینی چاہیے۔ اس کے بعد 5واں کام جو آپ نے سب سے اہم کرنا ہے کہ آپ نے حالات کو مینیج کرنا ہے، نہ کہ حالات کو جو موقع دینا ہے وہ آپ کو مینیج کر پائیں۔ اگر آپ حالات کو موقع دیا ہے کہ وہ آپ کو مینیج کر پائیں، تو پھر آپ کے لیے حالات کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے 3 گراف بڑے اہم ہیں۔ ایک گراف آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ چینج کو کیسے فیس کرتی ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں سیلف اسٹیم انہانسمنٹ۔ اس میں 7 سٹیجز ہیں۔ یہ گراف کا اتار چڑھاؤ جو ہے آپ کو بتا رہا ہے۔ اس میں پہلی سٹیج جو ہے جب اسٹارٹ سے شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اموبلائزیشن یا ڈو نتھنگ، کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا کہ میں بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس کے بعد 2 نمبر دیکھیں، گراف اوپر چلا گیا ہے۔ اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں منیمائزیشن، ٹرائی ٹو فٹ ایز دیئر اون سیلف۔ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھیں 3 نمبر جو گراف پھر نیچے آ گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن سٹیج یا ریکنسیلیشن ود دی سچویشن۔ حالات سے پھر آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے اور آپ مایوسی میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے گراف مزید نیچے چلا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپٹنس اور فیئر آف دا فیوچر، کہ آپ نے حالات کا نہ صرف حالات کے مطابق جو ہے آپ نے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ مستقبل میں آنے والے جو حالات ہیں ان سے بھی آپ ڈر گئے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں سٹیج پہ دیکھیں تو گراف پھر اوپر چلا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹیفیکیشن تھرو کویسچننگ ود سیلف، یعنی اپنے آپ سے آپ سوال جواب کریں، حوصلہ پکڑیں، ہمت پکڑیں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، تو آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ملے گا کہ میں ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد 6ٹھی سٹیج پہ جب آپ جائیں گے تو یہ گراف جو ہے یہ مزید پازیٹیو کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فائنڈ سم ہوپ۔ یہاں آپ کو جو ہے جیسی امید ملتی ہے، میک اٹ اے ہیبٹ، تو آپ اس کو عادت بنا لیں۔ اور 7ویں سٹیج دوبارہ پیک پہ چلی گئی ہے، جس کا ہم کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن، یعنی انڈرسٹینڈ ٹرو سیلف اینڈ بلڈ کانفیڈنس۔ آپ اپنے پوٹینشیل کو سمجھیے، کانفیڈنس بلڈ اپ کیجیے، اور پھر سائیکل کو بار بار رپیٹ کیجیے۔ اس وقت تک رپیٹ کرتے رہیے جس وقت تک جو ہے آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں 7 اسٹریٹجی سٹیجز، اور اس کا مین ٹائٹل ہے سیلف اسٹیم انہانسمنٹ، اپنی بھی اور آپ کے ٹیم جو ہے اس کے ممبر کی بھی۔ دوسرا گراف جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں 2 ایس شیپ دکھائی گئی ہیں اور درمیان میں گیپ ہے۔ پہلی ایس شیپ جو ہے، یہ گراف آپ کو ایفرٹ اور پرفارمنس کے حوالے سے بتا رہا ہے، جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے اتنی آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ تو پہلے گراف میں ABC لکھا ہوا ہے، اے سے یہاں مراد ہے آلریڈی نون، جو کچھ آپ کے پاس ہے، نالج ہے، سکلز ہے، یا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو استعمال کریں۔ کس کام کے لیے؟ B سے مراد ہے برج دا گیپ، یہ درمیان میں جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور C سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ گیپ کو برج کرنے قابل ہو جائیں گے، آپ پھر کولیبوریشن کوآرڈینیشن کریں اپنی ٹیم اور ممبر کے ساتھ،
اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس جو ہے بلڈ اپ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ گیپ منیمائز ہوگا، اگلا اسٹیپ جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجی کا ہے، تو آپ اولڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے نیو ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کوپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور یہ گیپ آپ کیسے کور کرتے ہیں؟ وہ تھرو ٹریننگ آپ کرتے ہیں، اور ٹریننگ کے لیے ہمیں TNA چاہیے، ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ۔ ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ آپ ٹریننگ کریں، تو یہ آپ کا پرفارمنس جو ہے، یہ آپ جتنی ایفرٹ کریں گے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی۔ تیسرا گراف جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ٹائم ورسز مورالٹی ہے، یعنی اپنا مورال جو ہے اس کو ہائی رکھنے کے لیے یہ گراف نظر آ رہا ہے۔ اس میں گراف میں اوپر دیکھیں سب سے، تو آپ کے پیک ایکسپیکٹیشنز ہیں، یعنی آپ امیدیں جو ہیں وہ آپ کے جو ہے اچھے رکھیں، اللہ سے نا امید نہ ہوں، تو وہ جو رزلٹ آپ بس کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے۔ اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، کہ آپ شجر سے جڑے رہیں گے تو جب بہار آئے گی تو آپ پہ بہار آ جائے گی، اگر آپ شجر سے کٹ گئے تو آپ پہ بہار کبھی نہیں آئے گی۔ اور دوسرے گراف جب سینٹر میں چلا گیا نیچے آپ دیکھیں تو وہ سٹیج جو ہے وہ ہے ریئلائز ڈیفیکلٹی لیول اینڈ کمپلیکسٹی۔ آپ نے حالات کو بھانپ لیا ہے، وہاں آپ پرابلم سالونگ ٹیکنیک اور اپنا جو ہے سچویشن انالیسس، کرٹیکل تھنکنگ اور کریٹو تھنکنگ جو ہے اس سے کام لیجئے۔ اور اگر آپ نہیں لیں گے تو نیچے والا سٹیج جو ہے گراف پھر نیچے چلا گیا ہے، وہ آپ کو ڈسپیئر ہو جائیں گے، آپ مایوس ہو جائیں گے۔ مایوسی میں آپ نے نہیں رہنا۔ میری اس پہ الگ ویڈیو ہے، ووکا انوائرمنٹ جو ہے اس کو آپ نے کیسے ریڈیفائن کرنا ہے، اس ویڈیو کو ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو یہ گراف زیادہ اچھا سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد گراف پھر اوپر چلا گیا ہے، اور وہاں جو ہے وہ ایک ٹنل جو ہے وہ بیلنس ہو رہی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ لائٹ جو ہے ہر ٹنل کے بعد لائٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی ہر اندھیرے کے بعد روشنی نظر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا مورل جو ہے اس کو ڈاؤن نہ ہونے دیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھاتے رہیں، تو اس طریقے سے آپ وہ تبدیلی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ اس کو مثبت تبدیلی میں بدلنے کی صلاحیت آپ میں آ جائے گی۔ اس میں ڈفرینس قسم کے ماڈل لوگوں نے دیے ہیں، لیکن جو دو سب سے اہم ماڈل ہیں اس میں پہلا ہے ایڈکار ماڈل۔ ایڈ کر کو میں کہتا ہوں ایڈ کر، یعنی کوئی چیز ایڈ کرو، جس کو میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں ایڈ سم تھنگ نیو، یعنی ویلیو ایڈیشن کانسیپٹ کے حوالے سے۔ تو یہ ایبریویشن ہے، ایڈ اے سے بنتا ہے اویئرنیس۔ اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے کاز اینڈ افیکٹ کا آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ اس کو فیس کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آگے ڈی سے بنتا ہے ڈیزائر، آپ کی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ آپ حالات کا مقابلہ کریں گے اور پھر کر بھی لیں گے۔ تو یہاں اس سے مراد ہے کہ سپورٹ اور کوپ ود، کہ آپ وہ سپورٹ بھی حاصل کریں فیملی فرینڈز کی، اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے کوپنگ اسٹریٹجی اس کو بھی استعمال کریں۔ کے سے بنتا ہے نالج، جو آپ کے پاس پرانا علم ہے اس کی بنیاد پہ اس کو نئے علم میں کنورٹ کریں۔ آگے اے سے بنتا ہے ایبلٹی۔ ایبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پرفارم کریں جیسا کہ پرفارم کرنے کی ڈیمانڈ ہے۔ اور آخری آر سے بنتا ہے ری انفورسمنٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کنسسٹنسی اینڈ سسٹینیبلٹی ٹیل ریوارڈ، کہ آپ اپنے جو کمٹمنٹ ہے اس پہ کانسٹنٹ رہیں اور سسٹین رہیں، اپنے آپ کو ہوپ فل رکھیں، کانفیڈنس بلڈ اپ رکھیں، اور اس وقت تک یہ سارا آخری گیند تک کھیلیں آپ، جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جو ماڈل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرٹ لیورس 3 اسٹیج ماڈل، اور وہ 3 اسٹیجز کون سی ہیں؟ انفریز، چینج اور ری فریز۔ انفریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ جو پرانی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، یعنی آپ کا جو پرانا رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کیجیے، اور جب یہ پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ ایگزیکیوشن پیدا کر دیں، یعنی نئے رویے کی طرف بڑھیں۔ اور آخر پہ ری فریز کا مطلب ہے کہ وہ جو نیا رویہ اس کی ڈیمانڈ ہے آپ اس پہ حاصل کر لیں۔ یہ ایک سادہ مثال یہاں دی گئی ہے اس ماڈل کو سمجھانے کے لیے، کہ آپ کے پاس ایک آئس کا کیوب ہے، آپ اس سے جو ہے آئس کا کیوب جو ہے آپ اس سے کون بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کریں گے کیا کہ وہ برف کا جو کیوب ہے اس کو انفریز کریں اور اس کو نئی شکل میں ڈال لیں، جس کو ہم اوول شیپ کہتے ہیں۔ اوول شیپ کو پھر وہ چونکہ اس کی شیپ جو ہے آپ کے کمانڈر کنٹرول میں آ گئی ہے، تو آپ اس کو نئی شیپ یعنی آپ کون سے جو ہے اس کو بڑی آسانی سے ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ انفریز، چینج اور ری فریز کر کے پرانی تبدیلی سے
نگیٹو تبدیلی میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اس ماڈل پہ لوگوں نے بہت بڑے اعتراضات کیے ہیں۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ چینج کا جو سسٹم جو ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، تو یہ ماڈل بڑا سمپل ہے اور یہ موٹیویشن کی بجائے ڈی موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ چینج جو ہے یہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، لیکن اس میں ماڈل میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بڑی سمپل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کیاٹک اور کنفیوژن ٹریپ بھی جنریٹ کر سکتا ہے اور کانفیڈنس بریک اپ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ نیگیٹو میں لیں تو یہی باتیں صحیح ہیں، لیکن آپ اس کو نیگیٹو میں نہ لیں، بلکہ اس کی سمپلسٹی جو ہے اور اس کی لینیئرٹی جو ہے اس کو آپ پازیٹیو سینس میں لیں کہ اس کی سمپلسٹی جو ہے جو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی بجائے موٹیویٹ کرے گی، یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے بجائے اس کے کمپلیکس ماڈل جو ہے اس سے مزید بندہ کنفیوز ہو۔ اور اس کا جو لینئر بیہیویئر ہے، اگر آپ کو لینئر بیہیویئر سمجھ آ گیا تو اس میں جو نان لینئر پورشن ہے آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کا آپ کا جو کیاٹک بیہیویئر یا کنفیوژن ٹریپ ہے اس سے آپ کاسموس جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ اپ میں چلے جائیں گے، اور جو کانفیڈنس بریک اپ ہے وہ کانفیڈنس بریک اپ نہیں ہوگا بلکہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا۔ اس سے آپ کو ہوپ ملے گی اور آپ جو ہے نیگیٹو چینجز جو ہیں ان کو پازیٹیو میں تبدیل کر لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ تو اگر آپ حوصلے سے اس کو فیس کریں گے تو آپ انشاءاللہ حالات کو کنٹرول کر لیں گے، حالات آپ کے حق میں ہوں گے اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے حال و مال سے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ